بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویلاگ میں ہم پیورلی جو ریئل اسٹیٹ سے متعلق باتیں ہیں، جو فیکٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جو کہ گزشتہ ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں۔ جب سے نیب نے ایکشن لیا، آپ نے میڈیا میں رپورٹس دیکھ ہی لی ہوں گی، جو نیوز وغیرہ بہت زیادہ مارکیٹ میں ان ہے۔ نیب نے جو ایکشن لیا ہے، جو سرکولر ایک جاری کی ہے، پریس ریلیز جو جاری کی ہے، جس میں ملک ریاض صاحب کا ذکر ہے، جو کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں، اور اس کے اندر اربوں روپے کی جو ناجائز زمینیں ہیں ان کے اوپر قبضہ اور یہ سارا کچھ ایلیگیشنز اس میں لگائے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد ایک جو سچویشن بنی ہے، جو ریزیڈنٹس ہیں یا بحریہ ٹاؤن کے جو اوورسیز انویسٹرز ہیں، وہ بہت زیادہ پینک کر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ اب ہماری اس انویسٹمنٹس کا کیا بنے گا، کہ اگر ملک ریاض ہی نہیں رہتے، یعنی کہ اگر وہ قانون کے شکنجہ ان پہ سخت ہوتا ہے، تو بحریہ ٹاؤن کو کیا بیچ دیا جائے گا؟ تو کیا جو اربوں روپیہ جو باتیں ہو رہی ہیں، فراڈ ہوا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کیا بحریہ ٹاؤن کو بیچ بوجھ کے یہ سارے پیسے پورے کیے جائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ میں آج کی ویڈیو میں ہم کلیئر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایشو جو ہے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، پچھلے ڈیڑھ دو سال کے اندر یہ چیزیں چلتی رہی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات یہ کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہوئی ہے اور کوئی نیب نے کوئی پریس ریلیز ایسی کر دی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ راتوں رات کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جی اب بحریہ ٹاؤن بند ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ڈیڑھ دو سال آپ پیچھے بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ہم نے بھی دو تین دفعہ اس پہ پہلے ویڈیو کی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک لیگل پروسیجرز ہیں، یہ چلتے رہے ہیں، اور بلکہ آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیں، 5-6 سال پہلے چلے جائیں، جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہوتے تھے، یہ تب سے بحریہ ٹاؤن کراچی کا جو کیس ہے، جو انہوں نے لینڈ ایکوائر کی تھی سندھ گورنمنٹ سے، اس کی پیمنٹ کے مسئلے تھے، پھر جس کے اوپر 460 ارب روپے جو نا فائن امپوز کیا گیا تھا بحریہ ٹاؤن میں، یہ تب سے ایشوز چلتے آ رہے ہیں، یہ کوئی آج کے ایشوز نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ انہوں نے ایک اس کا جواب دیا، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک جھکاؤ انہوں نے شو کیا، تو اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا، تو جس کی وجہ سے وہ میڈیا کے اندر زیادہ لائم لائٹ مل گئی اس ٹاپک کو۔ ادروائز میرا خیال ہے کہ یہ پہلے بھی چیزیں چل رہی تھی، پہلے بھی ایف آئی آرز وغیرہ ہوئی ہوئی ہیں بحریہ ٹاؤن پہ، اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اور ملک ریاض صاحب کی اگر بات کریں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ جی آج ملک میں نہیں ہے، تو آئی تھنک جہاں تک مجھے پتا ہے پچھلے ڈیڑھ دو سال سے وہ تو پاکستان میں نہیں ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آج وہ ملک سے باہر چلے گئے، وہ پہلے سے ہی وہاں پہ موجود ہیں۔ اور یہ لیگل جو چیزیں چل رہی ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی ایسی انلیگل کوئی چیز ہو، کوئی ایسی جو ہے نا مشکوک چیز ہو، اس کے اوپر ظاہر ان کا کام ہے یہ، تو انہوں نے اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روٹین کی چیزیں ہیں، اور یہ صرف بحریہ ٹاؤن نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بڑی سوسائٹیز کے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس کے اوپر ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایکشنز لیتے ہیں، کاروائیاں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک تو ایف آئی اے وغیرہ ہو گیا، نیب ہو گیا، اس کے علاوہ اگر راولپنڈی سائڈ کی بات کریں تو آر ڈی اے وغیرہ ایکشن لیتا ہے، سی ڈی اے لیتا ہے، اور کراچی کی سائٹ کی بات کریں کے ڈی اے ایکشن لیتا ہے، لاہور میں ایل ڈی اے ایکشنز لیتا ہے، سوسائٹیز کے خلاف لیتا ہے، ان کے جو آنرز ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیتا ہے۔ اس سے پہلے نیب نے کئی سوسائٹیز کے جو مالکان ہیں ان کو اریسٹ کیا ہے، انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے، یہ پارٹ آف گیم ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کوئی اسپیسیفک کیا گیا ہے اور یا بحریہ ٹاؤن کو ٹارگٹ کیا گیا، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اچھا، اب چیزیں ایسی ہیں کہ اربوں روپے کی ریکوری کرنی ہے، تو اب وہ کیسی ہوگی؟ اب مارکیٹ کے اندر لوگ طرح طرح کی بات کر دیتے ہیں، لیکن جو اوورسیز میں بندہ بیٹھا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جناب میں نے تو پلاٹ لیا تھا، میں نے تو گھر کی کنسٹرکشن کرنی تھی، یا میں نے جی فلاں کوئی بلڈنگ تھی اس کے اندر میں نے کوئی اپارٹمنٹ خرید لیا تھا، میں نے شاپ خرید لی تھی، تو اب میری اس انویسٹمنٹ کا کیا بنے گا؟ کیا مجھے پیسہ نکال لینا چاہیے؟ تو اس سے بہتر تھا کہ میں پاکستان پیسہ ہی نہ بیچتا۔ اس طرح کی یہ چیزیں آتی ہیں، تو اس کا ہم جواب دے دیتے ہیں۔ پہلے 5-7 دن ہم نے اس پہ کوئی بھی ولاگ نہیں کیا، تو ہمیں یہی تھا کہ روٹین کی چیزیں چل رہی ہیں، تو ایسی کوئی ضرورت نہیں محسوس کی۔ لیکن اب جب لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں کوسچنز کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وی لاگ کے تھرو ہم کلیئر کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز، کیونکہ ہمارا تعلق بحریہ ٹاؤن لاہور سے ہے، ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، صرف بحریہ ٹاؤن میں نہیں کر رہے ہیں، کنسٹرکشن ہماری کمپنی ہے، ہم ڈی ایچ اے میں بھی کر رہے ہیں، لیک سٹریٹ میں بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ریناؤنڈ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں۔
تو بحریہ ٹاؤن کو، لاہور کو ہم بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، اس لیے اس کی ہم بات کریں گے۔ اب یہ جو سرکولر، یہ جو پریس ریلیز آئی ہے، یہ بحریہ ٹاؤن جو کراچی ہے اس سے متعلق ہے، جام شوروں میں جو پروجیکٹ تھا اس سے متعلق ہے، جو نیو مری کے اندر انہوں نے لانچ کیا تھا یا راول پنڈی کے اندر اس سے متعلق، اور پشاور سے متعلق ہے۔ اس میں جو بحریہ ٹاؤن لاہور کا سرے سے کوئی ذکر ہی موجود نہیں ہے کہ جی بحریہ ٹاؤن لاہور جو ہے نا وہ کوئی ناجائز زمین کے اوپر قبضہ کر کے بنائی گئی ہے، یا بحریہ ٹاؤن لاہور نے کوئی جو ہے اربوں روپے ادائیگی کرنی ہے، تو ایسا بحریہ ٹاؤن لاہور سے متعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بحریہ ٹاؤن کراچی کیا تو آلریڈی 5-6-7 سال سے کیس جو ہے نا وہ کورٹ میں تھا، فائن جو پینلٹی ہے ان پہ امپلیمنٹ ہوئی ہے 460 ارب والی۔ بحریہ ٹاؤن پشاور تو آپ کو آلریڈی پتا ہے وہ اپروولز ہی اس کی کوئی نہیں تھی، اور وہ بحریہ ٹاؤن نے خود بھی اسے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اسی طرح راول پنڈی کے اوپر ہم نے آلریڈی ایک ویڈیو کی تھی، آلریڈی وہاں پہ بھی پہلے چھاپا وغیرہ پڑا تھا، ان کا ریکارڈ وغیرہ بھی وہاں سے وہ لے کے چلے گئے تھے، اور کچھ پراپرٹیز تھی وہ جو ہے نیلام وغیرہ بھی اس کی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آلریڈی پچھلے 7-8 مہینے میں بھی ہوتی رہی ہیں، یہ آج نہیں ہوئی ہے، ایسا کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے۔ بحریہ ٹاؤن لاہور کی اب بات کریں تو بالکل 100% سیف اینڈ سیکیور ہے، کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے۔ اور باقی جو بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹس ہیں، کراچی بھی ہو گیا یا اسلام آباد میں بھی بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ ہے، راول پنڈی میں پروجیکٹ ہے، ان پروجیکٹ میں بھی وہ ساری زمینیں، وہ ساری جو پلاٹس، وہ سارے گھر سیکیور ہے، جس میں آپ لوگوں کو یعنی کہ انویسٹرز کو یا اینڈ یوزر کو پوزیشن مل چکا ہے، جن کے نام پہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ وہ بحریہ ٹاؤن کی ملکیت نہیں رہی، وہ لوگوں کی ملکیت ہے وہ پراپرٹی۔ آپ نے اس کے اوپر ٹیکس پے کیا ہے، آپ نے گورنمنٹ کی فیسیں پے کی ہیں، ٹیکس پے کیا ہے، آپ کے نام پہ وہ پراپرٹیز ٹرانسفر ہو گئی ہیں۔ تو ایسے جتنے بھی اینڈ یوزر ہیں یا انویسٹر ہیں ان کو پینک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو لاہور کی اگر بات کریں تو یہاں پہ تو بالکل بھی ایسا کوئی سچویشن نہیں ہے۔ اب بعض ہمارے جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو بعض ڈیلرز کی طرف سے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہے بحریہ ٹاؤن کے ڈیلر نہیں ہوں گے، وہ ادھر ادھر کی جو چھوٹی موٹی سوسائٹیز ہوں گی ان کے ڈیلرز وغیرہ ہوں گے، اور وہ یعنی کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ مارکیٹیں کریش کرنے والی ہیں، بحریہ ٹاؤن میں تو پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو ایسا بھائی کچھ بھی نہیں ہے، ہم یہاں پہ موجود ہیں، آن گراؤنڈ سچویشن ہمارے سامنے ہے، سیل پرچیز بھی چل رہی ہے، اوورال سلو ڈاؤن ہے، وہ پورے پاکستان میں ہی ہے، وہ بحریہ ٹاؤن کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن سیل پرچیز بھی چل رہی ہے، لوگ کنسٹرکشنز کا کام بھی کر رہے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے آپ جو لاہور ہیڈ آفس ہے آپ اس میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ رش نظر آتا ہے، لوگ اپنے نئے میپس بنوا رہے ہیں، کنسٹرکشن کے این او سیز لے رہے ہیں، اور جو کمرشل کا کام یہاں پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، روز نئی ڈیلز لانچ ہو رہی ہیں، ہاتھوں ہاتھ وہ ڈیلز جو ہے نا سولڈ آؤٹ ہو رہی ہیں، اوپن فارمز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی پھر آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں، تو یہ تو سارا کچھ چل رہا ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں۔ تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ کریش کر جائے گی اور کوڑیوں کے بھاؤ یہاں پہ پلاٹ ہو جائیں گے، گھر ہو جائیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ بحریہ ٹاؤن کیا کسی بھی سوسائٹی میں ایسی لوٹ مار نہیں ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے، جو آن گراؤنڈ موجود ہوتی ہے، جو ڈیولپ ہوتی ہے، وہ فار دا ٹائمنگ تھوڑی بہت پرائسز کم ہو سکتی ہے یا سیل پرچیز تھوڑی ڈاؤن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی پورے پاکستان کی مارکیٹ کریش کر جائے گی یا بحریہ ٹاؤن کی یا ڈی ایچ اے کی مارکیٹ کریش کر جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا دوسری ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں، اچھا جی وہ جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ جی پراپرٹیز بیچ کے پیسے پورے کر دیں، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بھی ایسی اگر کوئی ریکوری ہوگی تو وہ ملک ریاض صاحب یا ان کے جو بیٹے ہیں ان کے نام پہ اگر کوئی ایسٹ وغیرہ ہوا تو وہ سٹیک پہ لگ سکتا ہے، وہ خطرے میں ہو سکتا ہے، اس کو وہ بیچ سکتی ہے گورنمنٹ، جو بھی کورٹ کے تھرو جو بھی ہوگا ایک لیگل پروسیجر، ٹھیک ہے۔ یا جو بحریہ ٹاؤن کے نام پہ کوئی ایسٹ اگر بنایا ہوا ہے، بحریہ ٹاؤن نے اپنے نام پہ کوئی پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں، ان کو سولڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو پراپرٹیز پبلک پراپرٹی لوگوں کی پراپرٹیز بن گئی ہیں جو، ٹھیک ہے، وہ ٹرانسفرز ہو چکی ہیں، تو ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی ویلاگ میں چیزیں کلیئر کی تھی، آج پھر کر رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز بحریہ ٹاؤن لاہور کے حوالے سے میں کلیئر کر دوں،
آبادی لاہور کی آپ کو پتہ ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بہت ہی کم سوسائٹیز ایسی ہیں، جیسے ایک ڈی ایچ ایک بڑا برانڈ ہے، وہ اس لیول کی سوسائٹی ہے۔ اس کے بعد جو ایک بڑا نام آتا ہے وہ بحریہ ٹاؤن کا آتا ہے، کہ جس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس لیول کی ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، اس کی مینٹیننس کے حوالے سے، کہ جس میں لوگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے وہ سب سے پہلے ڈی ایچ اے کو پریفر کرتی ہے، اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کو پریفر کرتی ہے۔ اور لاہور کے اندر جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اویلیبلٹی کم ہوتی جا رہی ہے اس طرح کی سوسائٹیز کی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اگلے 10-15 سال کے بعد بھی اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوگا۔ اچھا، رہی بات کہ جی ملک ریاض صاحب اریسٹ ہو جائیں گے، ان کو جی ایف آئی اے کے تھرو واپس لایا جائے گا، تو وہ ایک لیگل پروسیجر ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے۔ ملک ریاض صاحب تو پچھلے کئی سالوں پاکستان میں نہیں ہے، لیکن سسٹم تو چل رہا ہے نا، انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ جی یہاں پہ اگر اپنے آفس میں بیٹھے ہوں گے تو چیزیں چل رہی ہیں، چیزیں مینیج ہیں، اگر وہ یہاں نہیں ہوں گے تو چیزیں بند ہو جائیں گی، بحریہ ٹاؤن کو کوئی تالا وغیرہ لگ جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، پورا ایک ادارہ ہوتا ہے، ہزاروں امپلائیز اس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں اپنے اس کے تحت چل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کوئی 2 سال سے تو یہاں بیٹھے نہیں دیکھ رہے، چیزیں ان کی ایبسنس کے اندر بھی چل رہی ہیں۔ تو یہ پورا ایک سسٹم کے تحت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جتنے بھی بڑے ادارے ہوتے ہیں، بڑی سوسائٹیز ہوتی ہیں، وہ ایک جو ہے نا اس کے تحت ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کے تحت وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی پینک کرنے والی بات نہیں ہے تو وہ اریسٹ ہو جائیں گے تو وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان جو خبروں کو اتنا زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آنا چاہیے، اور جو ایک لیگل پروسیجر ہے وہ اندر جو بھی چل رہا ہے وہ چلتا رہے، اور باقی جتنے منہ اتنی باتیں، بات کیا سے کیا بن جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، پاکستان کا جو اوورسیز انویسٹر ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا تجزیہ اچھا لگا ہوگا، کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔